کہ کیا ایک ہی آیت مبارکہ کافی ہے، الرحمن فصل بھی خبیرہ. تو رحمان کی خبر پوچھنی ہے، ماشاءاللہ لائن لگی ہوئی ہے ادھر علماء کی دائیں بائیں، مفتی صاحب، شیخ الحدیث صاحب، اور بھی جو آپ کو پتا ہے ان سے پوچھیں. ہم تو نہیں کہتے آپ شیخ الحدیث سے پوچھیں، آپ کوئی ایک بیان لا دو جس میں نے کہا کہ مجھ سے پوچھو آپ، جہاں مناسبت ہو، لیکن ہے پوچھنا ضروری ہے. تقوی فرض ہے، اصلاح فرض ہے، یزکیم فرض ہے. کتنا صاف فرما دیا اللہ نے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. فلاح پا گیا وہ جس نے اپنی اصلاح کرائی، تزکیہ کرایا. نامراد ہوا وہ جس نے اپنی اصلاح نہیں کرائی. بتا رہا ہوں ایک زبان کے 20 گناہ ہیں. غیبت سے میں بچتا ہوں، بیان کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ واہ ملتی ہے. کئی ملکوں میں، بہت شہروں میں لائیو ہو رہا ہے، وہاں سے ٹکرے آتے ہیں تعریف کے، دماغ خراب ہو گیا. ایک فجر کی نماز کی بات کرتا ہوں، روز وعدہ ہے لیکن نہیں پڑھتے ہم نماز. کیوں؟ اصلاح نہیں کرائی. ایک صاحب یہاں موجود ہے، 3 روزے رکھا ہے، دماغ صحیح ہو گیا 15 دن تک، پھر دوبارہ گڑبڑ کی. میں نے کہا بھائی اگر اللہ والا بننا ہے تو مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے. اور وجہ بھی تھی، نماز نہیں پڑھ رہے، اصلاح نہیں کرا رہے، اس لیے ٹھاٹ سے ناشتے بھی کر رہے ہیں، اپنے گھر کو برباد کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو برباد کر رہے ہیں، اپنے معصوم بچوں پر اپنی نحوست ڈال رہے ہیں. پھر کہتے ہیں اس میں برکت نہیں ہو. بھائی برکت کدھر سے ہوگی؟ جس نماز پہ ثواب زیادہ ہے، عصر و فجر میں سے بیان کر چکا ہوں حدیث پاک سے، لے لیں وہاں سے. جس پر ثواب زیادہ ہے اس میں تو سو رہے ہو ٹھاٹ سے. ہر وقت کوئی اٹھانے والا چاہیے، اس میں اٹھتے بھی نہیں ہیں. 3 لوگ ہیں اٹھتے بھی نہیں. روز وعدہ، یہ کون سا وعدہ ہے؟ اصلاح فرض ہے، کیوں نہیں شیخ سے رابطہ کرتے؟ کیوں ناشتہ نہیں ملے گا؟ اس کا مطلب تم رزق کے ہو نا، رزاق کے نہیں ہو نا. یہ سوچو ذرا، تو رزق کے ہو، رزاق کے ہم لوگ نہیں ہیں. ہم لوگ اے سی کے ہیں، جس نے اے سی دیا اس کے ہم نہیں ہیں. ہم لوگ بیوی کے پاس لیٹے ہوئے ہیں، لیکن جس نے بیوی دی ہے، بیڈ دیا ہے، اس کے ہم نہیں بن رہے ہیں. بیان تو کرتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد محبت اللہ کی، شدید محبت بیوی بچے اور جائز چیزیں کا، گاڑی کپڑے چشمہ، سب سے شدید محبت جائز. اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ الیکشن فجر کی نماز سے شروع ہوتا ہے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم. اللہ بڑے ہیں، اللہ اکبر، اللہ، سب گواہیاں ہو رہی ہیں، ہم سو رہے ہیں. اذان کے جواب کے بعد دعا جو کی جاتی ہے ہاتھ اٹھا کر قبول ہوتی ہے، اور اذان کے بعد کے جواب جو ہے خاتمہ ایمان دلا دیتی ہے، حسن خاتمہ ہوتا ہے. میں اذان کا جواب دیتا ہوں، سویا ہوا ہوں. گھڑی حضرت شاہ رخ صاحب فرماتے تھے غور سے سننا، گھڑی اس لیے نہیں ہے کہ نماز میں 2 منٹ باقی ہیں. گھڑی اس لیے ہے کہ 5:35 پہ 5:40 پہ نماز ہے، میں 5:20 پر تو پہنچوں. حضرت فرماتے تھے کتنے بھی تھکے ہوئے ہو، قبر میں نیند پوری ہوگی. اتنا سوئیں گے گھڑیوں میں درد ہو جائے گا. احساس نہیں ہے، احساس. کتنا شیخ چلائے گا، چلانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب جب خود بیان کر رہے ہیں کہ جب اذان ہوئی، اگر ہم نے نماز پڑھی تو اللہ کی محبت اشد، اگر نماز نہیں پڑھی تو نیند، بیوی بچوں کی محبت اشد. ہار گئے نا. سارا دن بھلے درس قرآن دیتے رہو، بھلے بیان کرتے رہو، بھلے صبح سے لوگ آتے رہیں اور پرچے لکھتے رہیں، ہمیں یہ فائدہ، خود کو کیا فائدہ؟ میں وہ نالائق باورچی بنوں گا کہ سوپ بنا کر دوسروں کو پلاؤ، خود کنگلے رہو. فرمایا خود سوپ پہلے پیو کہ گال لال ٹماٹر جیسے ہو جائیں. ایسا ہوتا نہیں ہے، نہیں طاقت آ جائے، اس کے بعد پھر دوسروں کو پلاؤ. فرمایا تو جاہل ہے پہلے نمبر کا کہ دوسروں کو سوپ پلا رہا ہے، خود نہیں پی رہا. یعنی خود کو دوسروں کو دین کی بات بتا رہے، وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی حج پر، اور خود حج کرنے گئے پہلی دفعہ تو غلطی ہو گئی. تو کسی نے کہا بھائی آپ نے مولا علی قاری رحمۃ اللہ کی کتاب نہیں پڑھی؟ ہنسنے لگے گا میں نے ہی تو لکھی ہے. تمرین الگ چیز ہے. حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ علماء ندوہ سے فرمایا کہ آپ لوگ عالم ہیں، آپ کو ہر قسم کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی، گمراہی کا خطرہ ہے. آپ کے سامنے ایک شخصیت ہونی چاہیے عمل کی، وہاں پر ایک کونوں مع صادقین. بیان تھوڑی ہے، اللہ کی نعمت ہے بیان. لیکن جب میں زبان کے 20 گناہ کی بات کر رہا ہوں تو میں خود بچتا ہوں. میں نماز فجر کی بات کر رہا ہوں تو خود نماز فجر پڑھتا ہوں. نہیں پڑھتا اثر کچھ بھی نہیں ہوگا، یاد رکھو. آپ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا جو کتاب پڑھ رہے ہو نا کسی کی، تو تم اس کی صحبت میں ہو. گمراہوں کی کتاب نہیں پڑھنا کبھی. اپنے شیخ سے پوچھئے کتاب پڑھو جہاں آپ کا معاملہ الگ ہے. آپ بخاری پڑھ رہے ہیں، سابعہ میں ہے، یا آپ تخصص کر رہے ہیں، وہ تو آپ نصاب کی کتابیں تو پڑھیں گے آپ. اس کے علاوہ جس کتاب کا شوق ہو پہلے پوچھو کہ کون سی کتاب پڑھنی چاہیے. پتا چلا سب بزرگوں کے پڑھ رہے ہیں تو پرانے بزرگوں کی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھ کر میری طرف دیکھنا ضروری ہے. واہ، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ میں اے سی تھا، پنکھے تھے، لائٹیں تھے، یہ مائک تھے. چلو چھوڑو، میں تو بزرگوں کا غلام ہوں نا بھائی. غلام کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہے؟ غلامی کا کہاں ادا ہوتا ہے؟
یہ کتابیں پڑھ کر اور پھر کیا ہوا کہ یار شیخ مرغی کھا رہے ہیں، تجھے تو نہیں کھا رہے نا. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو بھوسی ٹکڑا جو تھا اس کو پانی میں ڈبو کر کھاتے تھے، پورے دن میں ایک دفعہ 3-4 نوالے کھائے. یہ لوگ ٹھوس رہے ہیں تو پھر اللہ ٹھسوا رہے تو انو کی بنا رہا. تو یہ بھٹ جائیں گے اور غیبتیں کریں گے، بہتان لگائیں گے. اصل جو ہے کبھی ڈاکٹر سے پوچھا ہے کہ آپ نمازی ہو؟ آپ حالانکہ جو شیخ عمل والا ہے اس کا فائدہ زیادہ ہے، باقی نقصان ہی نقصان ہے پھر، کیونکہ دیکھیں گے بے عمل ہے تو آپ بے عمل خود بن جائیں گے. اور جب اولاد دیکھے گی کہ ابا تو ہمارے نماز ہی نہیں پڑھ رہے، تھوڑی دیر کے لیے حیا آتی ہے پھر وہی. اگر اصلاح کرائیں اور بات مانیں، اپنی طرف سے بھی ناشتہ بند نہیں کرنا ہے، اپنی طرف سے نفل بھی نہیں پڑھنا ہے. شیخ بتائے گا، حضرت پیارے شیخ اللہ رب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک. میں نے اپنے دل کی ایک کیفیت تھی، میں نے حضرت کو بتائی کہ حضرت جو آپ نے فرمایا ہے، جو میں آپ نے اجازت دی ہوئی ہے دوسروں کو میں بتا رہا ہوں، تو ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے، مجھے میرے دل کی کیفیت صحیح نہیں ہو رہی، برباد میں نہ ہو جاؤں. تو جو حضرت والا رحمۃ اللہ نے مجھے سکھایا تھا اس طرح ان کو بتا دیں. میں نے کہا حضرت وہ میں نے عمل کیا، مجھے فائدہ ہی نہیں ہوا. وہی بات حضرت نے سنائی، فوراً دل مصفہ مجلہ ہو گیا، میری ہنسی نکل گئی. فرمایا کہہ کو ہنستا ہے؟ میں نے کہا حضرت جو آپ نے یہ نصیحت کی تھی وہ میں نے دوسرے کو نصیحت کی، فائدہ ہوا، مجھے فائدہ نہیں ہوا. فرمایا بدھو، اللہ تعالیٰ نے شیخ کی بات میں اثر رکھا ہوتا ہے. اپنے کو دیکھ کر پٹاخ ایک چپٹ ماری، اپنے آپ کو چپت ماری، ارے تم نماز نہیں پڑھتا ہے، 2 چمٹ ماری، 3 چماٹ یا تھپڑ جو بھی کہہ لو آپ، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اصلاح دوسرے سے ہوگی، اصلاح دوسرے سے ہوگی، اپنے سے اصلاح نہیں ہوگی. گاڑی کا ڈینٹ گاڑی نہیں نکالتی، کوئی اور ڈینٹ نکالتا ہے. حضرت والا فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ دیکھو حدیث پاک دیکھو، آپ اللہ والے کی محبت مانگو، دعائے نبوت مراد نبوت اللہ والے کی محبت ہے. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، آپ فیصلہ کر لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی یا نہیں تھی؟ تھی نا. اور کیا مثال ہوگی سامنے؟ کوئی مثال نہیں. اے اللہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت مانگتا ہوں. یعنی دعائے نبوت مراد نبوت اللہ والوں کی محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نالین مبارک کے ایک ذرے کے کروڑوں حصے پر تو ولایت ملتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مانگ رہے ہیں اللہ والوں کی محبت؟ بھائی اللہ والا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک حدیث پاک پہ عمل کرنے والا نا. تو قرآن پاک جس پہ نازل ہوا اور جن کی نصیحتوں پہ عمل نہ کرنا یا اعتراض کرنا کفر میں ہے، اور عمل نہ کریں توبہ کریں، لیکن اگر اعتراض کریں وہی اللہ سے مانگ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہمارے لیے نزول فرمایا مقام نبوت سے، تاکہ ہم اللہ سے مانگیں. یہ دعا حدیث کی ہے نا، کسی اور کی تو نہیں ہے نا، تو اس کو کیوں نہیں مانگتے ہم لوگ؟ کوئی وجہ تو ہے نا. بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ شیخ کے دل پہ آرے چلتے ہیں. جب کوئی نماز نہیں پڑھتا، خط دیتا ہے، نہ خط نہ اصلاح کا معاملہ، روز آ رہے ہیں، آگے قریب آ جائے کہ میں فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہوں. بھائی ٹھیک ہے ناشتہ مت کرو. یہ لوگ ناشتہ بھی کرتے ہیں جناب، 1:30 بجے ناشتہ کرتے ہیں تو ناشتہ تو ہم نے بند کر دیا، 2 بجے تو کھانا کھا لیا دوپہر کا. سنا مزہ لطیفہ سنا؟ بھائی ناشتہ نہیں کرنا تو ناشتہ کرتے ہی نہیں ہے. تو یہ جو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، برنچ کہتے ہیں، بریک فاسٹ لنچ دونوں کو برنچ آج کل کہتے ہیں. تو بتاؤ شیخ کو تھا کہ ناشتہ میں اٹھتا ہی ہوں 1 بجے جڑا ہے جی، 1:30 بجے نماز پڑھے کھانا کھا لیتا ہوں، تو شیخ کہ یہ بھی مت کھاؤ. پھر کیا کریں؟ پھر تم ہوا کھاؤ اور کیا کرو. شیخ چائے بسکٹ بھی نہیں بابا. اور ارہر والی دال پانی والی، پیارے شیخ فرماتے تھے جو بے نمازی ہے نا ان کو ارہر کی دال کی ڈرپ بناؤ اور پانی اس میں بھر دو، اس میں تھوڑی سی دال ہو باقی پانی، اس کی ڈرپ لگاؤ. یہ جتنے فرماتے ہیں گناہ ہے نا نماز نہ پڑھنا، یہ سب گندم کا فساد ہے. یہ اللہ کی نعمتیں کھا کے اللہ کو ناراض. ایمان کے بعد نماز کا کتنا بڑا سوال ہے. لیکن بھائی یہ سب گندم کا فساد ہے نا. اگر آپ ناشتہ شیخ سے پوچھ کے بند کروں، دوپہر کا کھانا بند کروں، چائے بسکٹ نہ کھاؤں. ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب سے کہا تھا اس طرح، اب تو کیونکہ آدمی تھوڑا سمجھ گیا ناشتہ کتنے بجے کرتے ہیں، کہا یہی بس جلدی. ارے کتنا جلدی بابا؟ کہا 1:30 بجے، 2 بجے نماز ہے. میں نے کہا پھر بابا رات کا دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھاؤ. آپ یقین کرنا اثر کے بعد ان کا فون آیا، میری حالت خراب ہو رہی ہے، چائے بسکٹ. میں نے کہا نہیں، چائے بسکٹ بھی نہیں، شوگر بھی صحیح رہے گی. اتنا جب بخار ہے تو شوگر بھی صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، شوگر بھی صحیح رہے گی. عمل، مال و اولاد تیری قبر میں جان، اولاد کو برباد کر رہے ہیں، اپنے بہو بیٹی بیوی کو برباد کر رہے ہیں نمازیں نہ پڑھ کر. دیکھیے احساس نہیں ہے، نظر اپنی نیکی پر ہے.
اور کتنا بھی سمجھاؤ معافی مانگیں گے پھر دوبارہ نماز نہیں پڑھیں گے، یا 4 دن پڑھ کے پھر نماز نہیں پڑھیں گے۔ مجھ سے بیان بھی نہیں ہو رہا کہ نماز اتنی اہم بات ہے، لیکن بیانات میں آگے آگے، یا بیانات نہیں بھی کر دے چلو کوئی بات نہیں، خدمت اور دوسری چیز میں آگے آگے، اور ربا کو ناراض کیا ہوا ہے۔ نماز جیسی نعمت سے محروم ہے، قضا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہی بتا رہا ہوں، سمجھ عطا فرمائے، بھاگ کے آئیں گے، سنت میں نہیں پڑھیں گے۔ ابھی باہر سے رات کو فون تھا، آج دوپہر کو فون تھا باہر ملک سے، کہ جو ایک مسجد ہے دوست میرے، وہاں بڑے مولانا ہیں، بڑے ڈاکٹر بھی ہیں، میں پریشان ہوں کیا کروں۔ یہ فارن کرنسی فلانی جو بھی کرنسی ہے اس کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو رہائش بھی دے دی، اور نمازی حافظ قرآن ہے، نماز کی بھی غلطیاں کر رہے ہیں، اور فجر کی نماز میں اٹھاتے ہیں، پھر سنیں بھاگتے ہوئے آتے ہیں، سنت ہی نہیں پڑھتے، اللہ اکبر، سنت ہی نہیں پڑھتے، اور لوگ انتظار کر رہے ہیں ان کا، کیونکہ پیسے بچ رہے ہیں کمیٹی والوں کے، اس لیے وہ جو کرنسی ہے اس کا تو زیادہ معاملہ ہے، اگر امام صاحب رکھتے ہیں تو کتنی بڑی خیانت ہے، آپ سوچو ذرا، کہ دوسرے اٹھا رہے ہیں، نماز جا رہی ہے، اس کی فکر نہیں ہے، اور سنت بھی نہیں، تو یہ کون سی نماز ہے بھائی جو ہم پڑھتے ہیں؟ جب دیکھو مسبوق، جب دیکھو قضا، جب دیکھو مسبوق، جب دیکھو قضا۔ یہ سوچیں کہ ہماری اولاد بھی ہمارے لیے دل میں برے لفظ سوچتی ہوگی، اور ہمارے بیان پر ہنستی ہوگی، ہمارے تعلیم پر بھی ہنستی ہوگی، کہ فجر کی نماز اذان کان میں اگر گھس رہی ہے، کیوں اللہ سے دعا مانگ کر نہیں سوتے؟ مسنون اعمال کیا ہیں سوتے وقت کے؟ تسبیح فاطمہ، ایک بار آیت الکرسی، تینوں کل ایک بار، سونے کے وقت کی دعا، اور اس کے بعد اے اللہ میں آپ بادشاہوں کے بادشاہت کو بھیک دینے والے آپ کے گھر میں ہوں، میری شکل ایسی ہے اللہ، لیکن آپ کریم ہیں، آپ نالائقوں کو لائق بناتے ہیں، اے اللہ آپ ہی میری مدد فرمائے، اپنے گھر میں آنے دیں، میں نہیں آ سکتا آپ کے گھر میں۔ دیکھو اٹھتے نہیں اٹھتے ہیں، 3 الارم لگاؤ ایسا جیسے بم پھٹ رہا ہو نا، ایسا تو یہ بند کر کے سو جائیں گے، پھر دوسرا اٹھا رہا ہے پھر سو جائیں گے، بیوی اٹھا رہی پھر سو جائیں گے، وعدہ پھر پورا ہے، روزانہ وعدہ ہے کہ کل سے فجر کی نماز پڑھیں گے، کل آئی کہاں ہے؟ کل آئے گی نہیں، ارادہ نہ ہونا جب تک کل آئے گی نہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے ہم کریں، اپنے شیخ سے رابطہ مضبوط رکھیں، پھر کیسے فجر کی نماز نہیں ہوتی؟ صرف اتنا اگر کہہ دیا نا نفس کو، اگر فجر کی نماز کل نہیں ہوئی نا تو نفلی عبادت ہے، میں نفلی روزہ ہے، میں پوچھوں گا مفتی صاحب سے میں کب تک نیت کر سکتا ہوں، تو کل تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، پھر دیکھو کیا بھلے یہ موسم کیسا بھی ہو، بس اب یہ ارادے سے نفس کے ایسا پریشانی ہو جائے گی کہ سوچو مت۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، تہجد پڑھتے تھے ایسی جیسے نماز پڑھ رہے ہوں فرض۔ ایک دفعہ تہجد پہ آنکھ نہیں کھلی، شیخ اللہ رب العجم فرماتے ہیں اتنا روئے، بھائی کون سی نماز فرض ہے کیا؟ اللہ سے تعلق ایسا، اتنا روئے کہ پوچھو مت، تہجد قضا ہونے پر۔ دوسرے دن جو ہے نا کسی نے اٹھا لیا کہ حضرت نماز پڑھ لیجئے، کہ اتنا بڑا پہرا لگا ہوا ہے، تو کون ہے، اندر کیسے آیا؟ کہ آپ کا اس سے کیا واسطہ؟ وہ آپ کھائیں، پیٹ گرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ ہے تو کون نالائق، اندر کیسے گھسا؟ کہ آپ نماز پڑھے نا تہجد کی، آپ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ کہ ابھی چھتر لگواؤں گا، تو ہے کون؟ کہ بہت پرانا پاپی شیطان۔ کہ مردود تو کیوں مجھے اٹھا رہا ہے؟ یہ اے درے گا اشک من دریا بدے، تا نثارے دل برے زیبا شدے، اے اللہ اتنا بنی نالائکی پر، معافی پر، آپ کو یاد کرنے میں اتنا اور ہوں کہ دریا بن جا آپ پر فدا کر دوں۔ آج ڈکار بھی نہیں لیتے ہم، فرض نماز چھوڑ کر، عصر نماز چھوڑ کر ڈکار بھی نہیں لیتے، باقی تو جاگے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ شیخ صاحب اگر نماز نہیں پڑھیں گے لوگ کیا کہیں گے؟ تو چلو جیسا بھی ریا بھی ہے تو کوئی بات نہیں، وہ ریا جس پر ذائق تانا زن پہلے عادت پر عبادت ہو گئی۔ میری بہو بیٹی ہو، آپ بھی لکھتی ہو کچھ کہ نمازیں کتنی قضا ہوتی ہیں؟ عصر نماز آخری وقت میں، مغرب نماز آخری وقت میں، عشاء نماز رات کو 2 بجے، اور تیز اسپیڈ کے ساتھ۔ آپ ہی کی خط ہے نا، ہمیں کیا معلوم؟ تو پھر آپ کا عمل کیوں نہیں ہے؟ آپ کی بیٹی اور بیٹے دیکھ کر کیا کر رہے ہیں کہ ہماری ماں نماز پڑھ رہی ہے یا ٹھونگے مار رہی ہے؟ دیر سے دیر فجر کی نماز 10 بجے قضا، ہاں بھائی زوال سے پہلے سنت کی بھی قضا ہے۔ فرمایا تو کیوں یہ نیکی کر رہا ہے؟ کا پرانا نیکی کی عادت ہے نا، اتنے عبادت کی ہے میں نے، بہرحال کا وہ آپ کو پتا ہے میں نے اتنی عبادت کی ہے، کا مردود کے بعد کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ مارا بتاؤ کیا ہے؟ کہ اصل میں کل آپ سے تہجد قضا ہو گئی تھی نا، تو آپ اتنا روئے، آپ کو جو ثواب ملا نا اس سے مجھے آگ لگ گئی، تو میں نے سوچا آپ کو اٹھائی دو تاکہ یہ ثواب دوبارہ تو نہ ملے۔ حضرت فرماتے ہیں جس کا اللہ سے تعلق ہو جائے نا، دوستی والا، اپنے رب کے احسانات یاد کرنے والا،
اور خدا کی قسم فرمایا کہ کھٹک تو چھوڑو، یہ جو خلال ہوتا ہے نا، خلال اتنا بھی کم ہو سجدے کا کو آنسوں سے تر کر لیں گے. اے اللہ نماز نہیں پڑھی میں نے، کیوں رزق کھا سکوں، میں کیسے رزق کھاؤں؟ رات والے بھوسی ٹکڑا کھا لو، کوئی منع نہیں، چلو رات کی روٹی کو پانی میں ڈبول کر پانی پی لو، روزہ مت رکھو. پھر یہ سب حضرت فرماتے گندم کا فساد ہے. یہ ایسیاں بند کرو، اے سی کو ایک دن آؤ دوسری جگہ سو آ کر، پھر دیکھیں کیسے نہیں اٹھتے ہو، بار بار خارش ہو رہی ہے، بار بار مچھر کاٹ رہے ہیں، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. بہت مجبور ہو کر سچ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم سے بیان نہیں ہو رہا اس معاملے میں، نمازوں کے معاملے میں. اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا، فضائل اعمال کی تعلیم شروع کر دیں، اور شروع ہی وہاں سے کریں کہ نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں. ثواب کو چھوڑیں، ابھی فی الحال نماز ہوئی نہیں تو ثواب کس بات کا؟ پہلے وعیدیں پڑھیں، کیا وعیدیں ہیں نماز نہ پڑھنے کی، جماعت کی نماز نہ پڑھنے کے کیا معاملات ہیں. پتہ ہے کہ 10 سال کے بچے کو مارنا ہے، خود ہم بڈھے ہو گئے، اپنے آپ کی پٹائی خود کریں گے کیا؟ اب اس سے فائدہ ہی کچھ نہیں ہوگا. 5 پیارے شیخ فرماتے تھے کوئی بیٹا 5 دفعہ ماں سے ملتا ہوا جائے، دعا لیتے ہوئے جائے، جب وہ ایک دفعہ نہیں آئے گا تو ماں رو پڑے گی کہ میرا بیٹا آیا کیوں نہیں آج. پتا کرو، آج کل کے حساب سے فون کرو. جو 5 وقت اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں، اور بہو بیٹیاں اپنے اوقات لے لینا اور دارالعلوم کرنگی کا نقشہ لے لیں. اذان سے پہلے تیار ہو جاؤ، اذان سے پہلے تیار ہو جاؤ، اذان کا جواب دو، اذان کے بعد درود شریف پڑھیں ہم لوگ، دعا کر کے پھر اللہ اکبر شروع کر دیں. حضرت مجدد نے یہاں تک فرمایا کہ بچہ چپ نہیں ہو رہا نا، تو چپ ہوگا ہی نہیں، آپ مختصر نماز پڑھ لو جلدی سے. ثنا نہ پڑھو، تعوذ نہ پڑھو، تسمیہ مت پڑھو، آپ مختصر نماز سیکھ لو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پڑھنا ہی نہیں ہے تو بچوں کا بہانہ ہے. جس رب نے اولاد دی ہے اسی کو ناراض کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں اولاد کو یہ ہو گیا وہ. بھرا آپ اگر نماز بنیں گی تو آپ درود شریف پڑھ کے دم کریں گی، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں گی، دعا مانگیں گی اللہ بچے کو صحت عطا فرما. اے اللہ جو نظر بچے کو ہمارے لگ جاتی ہے جلدی اس بچے کو ہماری نظر سے بچا. تینوں پل پڑھ کے دم کریں گی آپ. یہ سارا راستہ آسان ہے، لیکن اب ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں دینداری کا بھی اعلان کرتی ہیں، موبائل بھی نہیں چھوڑتی ہیں. یہ کیا اولاد کی تربیت کریں گے؟ جب ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ رہی، ماں کو سجدے میں نہیں دیکھ رہی. وہ لکھ دیا کہ بھائی تیز نماز پڑھتی ہوں، تو ہم نے بھی تو جواب دیا، آپ تو نام میرے میں، ہم تو بات نہیں کریں گے آپ سے. جو لکھا ہے ساتھ میں آپ کو اس کا بتایا بھی تو صحیح نا. یہاں تک میرے پیارے شیخ فرماتے تھے، جو میں اشارہ دے رہا ہوں، اے بہو بیٹیوں آپ کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں تو یاد رکھنا، اس وقت بعض خواتین کو فکر نہیں ہوتی باقی کی، تو وہ کئی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ان کو فکر نہیں ہوتی. فرمایا اے بہو بیٹیوں ان دنوں کے اندر آپ جا نماز پر موٹی چادر لگا دو اور وضو کرو، آ کر بیٹھو، اذان کا جواب دو، ذکر کرو، دعائیں کرو. پھر آپ کو فکر ہوگی کہ کوئی میری نماز قضا نہ ہو جائے. آپ کو اتنی فکر ہوگی اس بات کی. اللہ کا راستہ آسان ہے، ہم نے مشکل بنایا ہوا ہے. آپ جس وقت فجر کا وقت ہے نا 5:40 سے، ٹھیک ہے، 4 بجے بیوی آ رہی ہے اپنے ابا کے ساتھ ایئرپورٹ پر. یہ جو اس دن بارش تیز آئی تھی، لوگ پھنسے تھے نا، یا اولے گرے ہیں. اسلام آباد میں بتا رہے تھے مفتی صاحب اتنے بڑے بڑے اولے کو بتا رہے تھے، ونڈ اسکرین شارٹ ہو گئے راول پنڈی اسلام آباد میں، اتنے شیشے ٹوٹے. اس وقت ایئرپورٹ پہ جائیں گے اور ربا بلا رہے ہیں، ربا کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح. فلاح کا مطلب ہے زمین آسمان کی کامیابیاں، اور ہم نہیں جا رہے نا. پھر مطلب ہماری طرف سے کیا جواب ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم. ہم تو سو رہے ہیں، ہم تو سو رہے ہیں. جوش آتا ہے لیکن عمل کی نیت نہیں نا. کسی دن جوش آ رہا ہے، عمل کی نیت نہیں ہے تو کہاں سے نماز پڑھے گا وہ آدمی؟ اس کی نیت ہی نہیں ہے. نیت اس کو ارادہ تھوڑی کہتے ہیں. ارادہ ہے کہ جان دے دیں گے اب نماز پڑھیں گے. کتنی دفعہ ہم نے وعدہ کیا کل سے ہم نماز پڑھیں گے جماعت سے. کل آئی کب؟ کتنے عرصے سے جماعت کی نماز نہیں پڑھی؟ لکھ کر دیں کہ کیا شرعی عذر ہے آپ کا جو آپ نے نماز نہیں پڑھی. دیکھتا ہوں کوئی کتنے شرعی عذر کوئی لکھ کر دیتا ہے. بوڑھے بوڑھے اپنے پر حیا آتی ہے، لیکن فائدہ کیا ایسی حیا سے؟ کیونکہ حیا کا مطلب تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح مرکات نے فرمایا فإن حقیقت الحیا ان مولا کا لا یرا کا حیث نہا کا، کہ ہمارا پالنے والا میں نافرمانی گناہ میں نہ دیکھے. خلال کرتے ہوئے آ رہے ہیں مسجد میں، دیکھا کہ ادھر تو بوڑھے بیٹھے ہوئے نماز کے لیے. پتا چلا آدھے گھنٹے سے آئے ہوئے ہیں، اور ہم چاہے بوڑھے ہیں جو بھی ہیں لیکن وہ تو چل نہیں سک رہے. ایک میرے دوست ہیں، اتنا ہارٹ کا ان کا خطرناک معاملہ تھا، گیٹ نمبر 1 سے پیدل روزانہ. آج کل تو طبیعت ناساز ہے، اللہ کروڑوں جانے عطا فرمائے اسد اللہ میاں کو. اذان سے بھی پہلے بیٹھے ہوئے وہاں پر، ہارٹ پیشنٹ اور خطرناک پیشنٹ. تو حیا آنی چاہیے نا مجھے.
کہ یا اللہ یہ پہلے آیا ہوا ہے اور ہم آرام سے پہنچ رہے ہیں آخر کے اندر آ کر.